اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ رمضان کے فوائد سال بھر کیسے جاری رکھیں؟ ماہ رمضان جو کہ ابھی ابھی گزرا ہے اور اس کی یادیں ابھی تک ہمارے ذہن میں تازہ ہیں، تو کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ رمضان المبارک سے حاصل ہونے والے فوائد اور برکات اور سعادتیں سال بھر یعنی اگلے رمضان کے آنے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ہمارے ساتھ جاری رہیں؟ اکثر ایک شعر سنا ہوگا آپ نے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، لیکن جن لوگوں کے روزے اچھے گزرے، پورے گزرے، شب قدر کی راتیں بھی بہت اچھی طرح عبادت میں گزاری اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، روزے کا ظاہری اور باطنی حق کما حقہ ادا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تو وہ لوگ کچھ یوں کہتے ہیں کہ یاد ماضی ثواب ہے یا رب، یعنی نیکیوں کو یاد کرنا بھی ثواب کا طریقہ ہے اور مزید اس نیکی کو جاری رکھنے کا ایک بہانہ۔ جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو کچھ لوگوں کو بچپن کی یادیں اپنے ذہن میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کیا دن تھے، کیا کھیل تماشے تھے، کیا ناز و نخرے تھے جن کی وجہ سے ہم پلے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے۔ اور جب ماہ رمضان اور بچپن کی یادیں یکجا ہو جائیں تو روزہ کشائی کا دن یاد آتا ہے اور بچپن میں رکھے گئے روزے یاد آتے ہیں اور ان روزوں میں کی گئی حماقتیں بھی یاد آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو نہ ہی آپ کا بچپن یاد دلا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی اور ایسا لمحہ جس کو یاد کر کے آپ تکلیف میں یا کسی اداسی میں مبتلا ہو۔ یہاں ہم آپ کو جوانی کا رمضان یا گزرا ہوا رمضان جو آپ نے ابھی گزارا ہے اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ حدیث سنتی ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ برکات ہیں تو وہ اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سال ہی ماہ رمضان رہے۔ یقیناً جن لوگوں نے خوشی و خصوص کے ساتھ روزے رکھے، تمام شرائط کے ساتھ روزے رکھے، اصول و ضوابط کے ساتھ روزے رکھے، یقیناً وہ ماہ رمضان کو مس کر رہے ہیں۔ جن کی آنکھوں کے سامنے حجابات اٹھ گئے اور جن کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی اور جنہوں نے لعلکم تتقون کی منزل حاصل کر لی، وہ تمام لوگ اس دائرہ کار میں آتے ہیں کہ جن کے لیے حدیث رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی کہ حقیقی طور پہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے ماہ رمضان کے جانے کے بعد یا اس کے دوران یہ خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ماہ رمضان تمام سال رہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور اس حدیث کو سن کر وہ لوگ زیادہ کپکپا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ماہ رمضان کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ماہ رمضان سے پہلے جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو منبر پہ قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے کہا آمین، اور جب دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو کہا آمین، اور جب تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ جبرائیل نے دعا کی کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے خدا اپنی رحمت سے اسے دور رکھے۔ جبرائیل نے دعا، میں نے کہا آمین، جبرائیل نے دعا کی کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تبارک تعالی اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔
میں نے کہا آمین. اور جب جبرائیل نے دعا کی کہ اگر کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. دعا کرنے والا سب سے مقرب فرشتہ، دعا پر آمین کہنے والا سب سے مقرب نبی، اور دعا کو قبول کرنے والا، آمین کہنے والا سب سے بڑا نبی اور دعا کو قبول کرنے والا خالق کائنات. تو ایسی دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ تو جب یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب یہ حدیث ہمارے کانوں میں جاتی ہے تو ماہ رمضان میں جو جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں وہ ہم کو یاد آتی ہیں. کس طرح ہم نے روزوں کو غیبت کر کے جھوٹ بول کے خراب کیا، کس طرح ہم نے سارا دن سو کر روزے کو گزارا، کس طرح ہم نے لیلۃ القدر میں لہو و لعب کی محفلیں سجائیں، کس طرح ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہم دن میں کھانے پینے والے بن جائیں. تو ایسے شخص کو ماہ رمضان اور زیادہ یاد آتا ہے، اور وہ یاد اس کے لیے ثواب نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہے، اور وہ بیچارہ کف افسوس ملتا رہتا ہے کہ کیوں کر رمضان گزر گئے، کاش رمضان دوبارہ آ جائے. اور جب ہم روایات کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کرے اس ماہ رمضان کی تلافی ہو، کیا ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ماہ رمضان کا فائدہ ثواب ہم کو مل جائے، تو حدیث ملتی ہے کہ جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو آئندہ ماہ رمضان تک بھی نہ بخشے جائیں گے، مگر یہ کہ وہ عرفہ کے دن کو پالے. اب جن لوگوں کو یقین ہے کہ میں ماہ رمضان میں نہ بخشا گیا، میرے گناہ جو کہ تو ہیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، اب اس کو چاہیے کہ وہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، تب کہیں جا کے ماہ رمضان سے حاصل ہونے والا فائدہ یا ثواب ممکن ہو سکے گا. اگر ماہ رمضان میں آپ کے گناہ نہیں بخشے گئے تو عرفات کے دن آپ کے گناہ بخشنے کی امید ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو حج کرنا نصیب ہوا ہے، یا حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یا ایسی صحت رکھتے ہیں، یا فراغت رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ بہت مشکل کام ہے. چند ہی اشخاص ایسے ہیں جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں. یہ واجب حج کی بات ہے. اگر واجب حج آپ کر بھی چکے ہیں تو بھی مستحب حج، اور فقط اس لیے حج کرنا کہ میں نے ماہ رمضان سے کما حق فائدہ نہیں اٹھایا، چلو میں حج سے فائدہ اٹھا لوں، کتنا مشکل کام ہے. اس حدیث کو پڑھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت جو خود چل کر ہمارے گھروں میں آئی تھی. حج کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے، حج کے لیے آپ کو چھٹیاں لینی پڑتی ہیں. یہاں پہ ماہ رمضان خود آپ کے گھر آ رہا ہے آپ کے گناہ بخشوانے. حج میں آپ خود اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں. حج کے لیے آپ کو 40 دن 30 دن 20 دن کی چھٹی لینی پڑتی ہے، اور یہاں پہ آپ کا باس، آپ کی کمپنی کا مالک خود آپ کو چھٹیاں دے رہا ہے اور جلدی رخصت کر رہا ہے اپنے دفتر سے کہ جاؤ تم گھر میں جا کے آرام کرو. حج میں آپ اپنے گھر والوں کی دوری برداشت کرتے ہیں، دوست احباب سے دور ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ سحری بھی ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور افطاری بھی ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر میں جو یگانے کا جو اتحاد، جو میل جول اور جو سوشل گیدرنگ جس طرح ماہ رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ عام دنوں میں نظر نہیں آتی. تو کتنا مشکل کام ہے ماہ رمضان کی برکات کو، اس کے ثواب کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس میں چھپا رکھی تھی اگر کسی شخص نے نہیں حاصل کی ہے تو کتنا مشکل کام ہے اب ان نعمتوں کو واپس حاصل کرنا. ہم اس وقت اس فقہی مسئلے کی طرف آپ کی توجہ نہیں دلانا چاہ رہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے روزے چھٹ گئے کسی بیماری یا کسی وجہ کے سبب، مثلا سفر کے سبب، تو وہ اس کی قضا کر لے، یا اگر کسی نے اپنا روزہ چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کے یا توڑ دیا ہے تو وہ اس کی قضا اور کفارہ کیسے ادا کرے، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ہم ماہ رمضان میں جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور کوشش کر کے تمام شرائط کو پورا بھی کیا ہے یا ظاہری طور پہ شرائط کو پورا کیا ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پہ نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے، لیکن باوجود اس کے، روزے رکھنے کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش میں رمضان سے وہ فائدے حاصل کر لیتا کہ جو مجھے حاصل کرنے چاہیے تھے. اگر آپ کو ماہ رمضان کے فوائد سال بھر جاری رکھنے کی خواہش ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں وہ متبادل راستہ تلاش کروں،
وہ تو متبادل طریقہ تلاش کروں کہ جس کے سبب میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی برکتوں کا حقدار ٹھہرایا جا سکوں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جس کو یقین ہے کہ میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، وہ بے تابی سے انتظار کرتا ہے کہ کب سپلیمنٹری ایگزام آئیں گے، میں ضمنی امتحان دے کر دوبارہ پاس ہو جاؤں. لیکن ضمنی امتحان میں پاس ہونے والے شخص کی بات بہرحال وہ نہیں ہوتی جو سالانہ امتحان میں پاس ہونے والے شخص کی بات ہوتی ہے. اگر ضمنی امتحان میں آپ کے مارکس تمام اسٹوڈنٹ سے ہائیسٹ بھی آ گئے، سب سے زیادہ، تو بھی آپ کا پوزیشن رینک نہیں بنے گا. لیکن بہرحال آنسو پوچھ جائیں گے، آپ پاس ہو جائیں گے، آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے. یا پھر اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو شوگر ہے، چنانچہ آپ شوگر استعمال نہیں کر سکتے. دوسرا سوال، پہلا سوال جو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہ جو ڈاکٹر سے بھی پوچھتا ہے اور لوگوں سے بھی پوچھتا ہے، اگر میں شوگر استعمال نہیں کر سکتا تو شوگر کا متبادل کیا ہے؟ میں اپنے کھانوں میں مٹھاس کیسے لے کر آؤں گا؟ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ مجھے شوگر کی کمی محسوس نہ ہو؟ یا کوئی ایسی چیز استعمال کروں جو شوگر کا نعم البدل ہو؟ چنانچہ ماہ رمضان کے روزوں کو مس کرنے والے افراد، چاہے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہو، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچ گیا اور میں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا، اور روایات اور آیات میں جس طرح روزے کو رکھنے کا حکم دیا گیا تھا میں نے بالکل اسی طرح رکھا. تو ایک شخص کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں کس طرح شوگر کو یا اس کی مٹھاس کو حاصل کر لوں اگر اصلی شوگر نہ استعمال کر سکوں. تو کبھی براؤن شوگر، کبھی آرٹیفیشل کیمیکلز، کینڈرل اور دیگر چیزیں یا کیمیکلز یا دوائیاں ڈاکٹر حضرات آپ کو بتلاتے ہیں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق اب تک 192 شوگر آلٹرنیٹیوز دریافت ہو چکے ہیں کہ جس سے آپ کو شوگر کی کمی محسوس نہیں ہوگی کسی حد تک. اس سے بھی سب سے اہم بات وہ یہ کہ ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ماہ رمضان میں میں جس طرح متقی اور پرہیزگار بنا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ روٹین، یہ نیکیاں، یہ سرور اور یہ دل کی طمانینت جاری رکھی جا سکے، سال بھر جاری رکھی جا سکے، یا ہمیشہ وہی دل کی حالت ہو یا تقوی کا معیار ہو جو ماہ رمضان میں تھا؟ کیونکہ ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بہترین عمل کی بابت ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہترین عمل وہ ہے جو مختصر مگر مسلسل ہو. بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مستحب عمل جاری رکھتا ہے، کوئی مختصر عمل جاری رکھتا ہے، تو کوشش کرے کہ ہمیشہ اس کو جاری رکھے، زندگی بھر جاری رکھے، اور کبھی کسی وجہ سے وہ کام، وہ عمل، وہ نیکی نہ انجام دے سکے تو اس کی قضا کرے. تو کچھ لوگ نماز شب کی بھی قضا ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے صدقے کی بھی قضا ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے نوافل کی بھی قضا ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ اس نشست میں انشاءاللہ ہم آج اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہو کہ ماہ رمضان جو ابھی گزرا ہے وہ ہمارا زندگی بھر کا ساتھی بن جائے، اور اس سے جو ہمیں سعادتیں اور فضائل اور نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ اگلے رمضان تک ہمارے ساتھ رہیں کم از کم. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ روزوں کا متبادل کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ماہ رمضان میں ایک عبادت دی، اعتکاف، جو بہت سے لوگوں نے تو کیا بھی نہیں ہوگا، اس کو یا اس کا ثواب حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. لیلۃ القدر اگر آپ نہیں جاگے، اور اگر آپ جاگے بھی ہیں تو اس لیلۃ القدر کو اپنے ساتھ اگلے رمضان تک رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ نے عید گزاری ہے، لیکن حقیقی عید اگر آپ چاہتے ہیں گزارنا تو وہ کس طرح گزاری جا سکے، یا اگر آپ نے حقیقی عید گزاری ہے تو اس عید کو مسلسل ماہ رمضان تک کس طرح گزارا جائے. اس کے آخر میں خلاصہ کلام، آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، روزوں کا متبادل. اس سے پہلے ایک صلوات. سچ پوچھئے تو روزوں کا متبادل خود روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے نہیں، یعنی مستحب روزے.
ماہ رمضان کے علاوہ اگر آپ روزوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، اگر ذہنوں میں نہیں تو ان کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنا واجب ہے اور ماہ رمضان کے بعد 11 مہینے روزے رکھنا حرام ہے. بالکل ہمارے معاشرے کا طور طریقہ بالکل ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی کیا غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے کیا تقوی کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے یا جسے کہتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اپنی نفس کی مخالفت کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. پلیٹو یعنی افلاطون کسی زمانے میں جو کہ غیر مسلم تھا بلکہ کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا آئی فاسٹ فار گریٹر فزیکل اینڈ مینٹل ایفیشنسی. ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یورپ میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ روزہ جو ہے آپ کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو کم کر دیتا ہے. ورلڈ کپ فٹ بال میں جس طرح یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور جس طرح ڈاکٹر ڈیوورک نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہماری ایکسٹینسو ریسرچ ہے کہ روزہ رکھنے سے کبھی بھی آپ کی جسمانی صلاحیت کم نہیں ہوتی. تو خود اس کا دعویٰ ایک یونانی فلاسفر کر رہا ہے، ایک مشہور یونانی فلاسفر کہ جو کہتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہاری ذہنی اور جسمانی دونوں صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اگر آپ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں ثواب کے لیے تو ثواب کے علاوہ بھی روزے میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ نافلہ روزے ہیں. کبھی کبھی یہ حدیث یوں پڑھی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے کتابوں میں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں. لیکن بعض جگہوں پہ باقاعدہ لفظ نافلہ روزوں کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص پہ زکوٰۃ زندگی میں یا سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہو. اگر وہ زکوٰۃ نکال دے کسی چیز کی اور دوبارہ زکوٰۃ کے نصاب پر پہنچ جائے، اس کی بھیڑ بکریاں یا گائیں یا اونٹ یا جسے کہتے ہیں اناج، تو اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر سال میں 12 مرتبہ اس کا نصاب اوپر ہو گیا ہے اور اس نے زکوٰۃ دے دی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے. تو جتنی مرتبہ نصاب مقررہ نصاب کو چھوئے گی آپ کی ملکیت میں موجود چیز، اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک و صاف کرنا، غلاظت کو دور کرنا، کسی چیز کو کم نہیں کرنا بلکہ صفائی کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی صفائی ہو، آپ کا جسم پاک و طاہر ہو، تو آپ روزوں کی صورت میں اس کی زکوٰۃ نکالیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ماہ رمضان میں بند تھا، چنانچہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے فرار، جہنم سے چھٹکارا بآسانی آپ کو مل گیا. لیکن ماہ رمضان کے بعد شیطان واپس آ چکا ہے اور اب آپ کے لیے جنت میں جانا مشکل اور جہنم میں جانا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب بھی آپ کے اور جہنم کے درمیان ایسی رکاوٹ ہو کہ جو آپ کو اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچا لے تو آپ روزے رکھیں. تجھ پر روزے کی پابندی لازم ہے کیونکہ یہ جہنم کے خلاف ڈھال ہے. اگر ممکن ہو کہ تمہیں بھوکے پیٹ موت آئے تو ایسا ہی کرو. دیکھیں، بھوکے پیٹ موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مومن مسلسل یعنی گاہے بگاہے روزے رکھے اور اپنی روزے رکھنے کی عادت کو اتنا مستحکم کر لے، اتنا کثرت سے کر لے کہ اگر موت آئے تو اس بات کا غالب امکان موجود ہو کہ آپ روزے سے ہیں. جو شخص جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس کام کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے، اگر اس کام کو کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے تو لوگوں کو چندہ حیرت نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے وہ ٹی وی دیکھنے کا شوقین تھا، روزانہ 4-4 6-6 گھنٹے ٹی وی دیکھتا تھا، اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو ٹھیک ہے. کسی کو موسیقی کا شوق تھا کہ ہر وقت موسیقی سنتا رہتا تھا، اگر موسیقی سنتے ہوئے موت آ گئی تو ٹھیک ہے. ایک شخص کو نماز پڑھنے کا شوق تھا، ایک شخص کو مجلسیں پڑھنے کا شوق تھا، ایک شخص کو روزے رکھنے کا شوق تھا، اگر روزے رکھتے ہوئے مجلسیں پڑھتے ہوئے نیک کام کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے اس کو موت آ گئی تو کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یہ شخص اس کام کو تواتر سے انجام دیتا تھا. تو روزہ رکھتے ہوئے موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اللہم صلی علی محمد و محمد.
کہ مومن فقط ماہ رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے بعد بھی روزے رکھے. اور یہ تاریخ میں بات موجود ہے کہ یونانی جنگجو بلکہ رومن اور دیگر قوموں کے جنگجو سپاہی جب جنگیں لڑتے تھے تو بھوکے پیٹ جایا کرتے تھے. اگر وہ قتل ہو جاتے اور ان کا پیٹ چاک کیا جاتا، اس میں سے کھانا نکلتا، تو ان کے لواحقین اس پر شرمندگی محسوس کرتے. تو پیٹ بھر کے جنگ لڑنا بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی کھلاڑیوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے، یہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ میدان میں اتریں تو خالی پیٹ اتریں. تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ مومن خالی پیٹ رہے تاکہ زندگی میں آنے والی مشکلات کو چابک دستی اور پھرتی سے اس کا مقابلہ کر سکیں. تیسری فضیلت، تیسرا فائدہ جو ہمیں روزے سے ملتا ہے وہ یہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ استعانت، معاونت، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے. جب امام سے پوچھا گیا کہ صلاۃ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی یعنی نماز، صبر سے کس طرح ہم مدد حاصل کریں، تو امام نے فرمایا روزہ. صبر سے مراد اس آیت میں روزہ ہے. تو اگر آپ کو کبھی مشکل پیش آتی ہے جو یقیناً ماہ رمضان کے علاوہ بھی پیش آ سکتی ہے، تو آپ یا تو نماز پڑھیں اس مصیبت اور آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے لیے، یا پھر آپ روزے رکھیں. یہ بچہ یہاں پر رو رو کے اس لیے دعا نہیں کر رہا کہ اللہ جلدی سے افطار کا وقت آ جائے تاکہ میں ابو کے ساتھ افطار کروں. تو آپ کو روزے بھی رکھنے ہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں. یہ دو طریقے ہیں کہ جو آپ کو گناہوں کی آگ سے بچا سکتے ہیں. جس طرح آگ کو ہم دیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے بجھایا جاتا ہے، کبھی پانی سے بجھایا جاتا ہے، کبھی کوئی کمبل ڈال کے، کبھی ریت سے، کبھی کسی اور طریقے سے. تو اسی طرح گناہوں کے مٹانے کی بھی بہت سے طریقے ہیں. دو معروف اور بہترین طریقے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع کر دیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کے علاوہ صبر یعنی روزے کے لیے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان. اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، اگر آپ نے صبر کر لیا، تو آپ 50% یعنی 50% ایمان کے حامل ہو گئے. اب آپ بقیہ 50% ایمان کی فکر کریں. اور اگر انسان پورے یقین، پورے ایمان کا حامل ہے یعنی مکمل یقین ہے، تو اس یقین میں بھی صبر شامل ہوگا. اور صبر کی حیثیت اس یقین میں بالکل ایسی ہوگی جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت. جس طرح سر کو ہٹا دیا جائے تو انسان کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی سے، انسان کے ایمان سے اگر صبر ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا. یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ سر کاٹ دیں گے تو اس سے موت تو واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سر قائم بھی رہے تو بھی بڑی کام کی چیز ہے کہ اسی سر میں آپ کا دماغ یعنی عقل ہوتی ہے، اسی سر میں آپ کی آنکھیں، دیکھنے کی حس ہوتی ہے، چھونے کی حس ہوتی ہے، سونگھنے کی حس ہوتی ہے، سننے کی حس ہوتی ہے، چکھنے کی حس ہوتی ہے. یعنی حواس خمسہ بھی اسی سر میں موجود ہے اور عقل کی قوت بھی اسی سر میں موجود ہے. یعنی حسیات اور عقلیات جو کہ دو اہم ترین ذرائع ہیں غیر نبی کے لیے علم حاصل کرنے کے، وہ اس سر میں موجود ہیں. اس علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں: وحی الہی یعنی الہیات، دوسرا طریقہ عقل یعنی عقلیات، تیسرا طریقہ حس. 5 حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 حصے یا حواس خمسہ، حسیات. تو اگر انسان نبی ہے کوئی شخص تو یقیناً الہیات کے ساتھ حواس خمسہ اور عقلیات اس کے ساتھ شامل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے تو اس کے پاس 2 ہی طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، حسیات اور عقلیات، اور وہ آپ کے سر میں موجود ہے. اور آپ کا سر آپ کے جسم کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے صبر آپ کے ایمان کے لیے. رسول اللہ نے یہ سوال خود خدا سے کیا معراج پر کہ روزے کے کیا فوائد ہیں. دیکھیں، اگر رسول اللہ چاہتے تو بہت سارے دوسرے سوال بھی کر سکتے تھے، لیکن معراج پر روزے سے متعلق سوال کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں. رسول اللہ نے سوال کیا کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، تو خدا بند قدوس نے جواب دیا، روزہ حکمت پیدا کرتا ہے، حکمت معرفت پیدا کرتی ہے، معرفت یقین پیدا کرتا ہے، اور
جس شخص کے پاس یقین آ جائے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں صبح و شام کرے، تنگی کی حالت میں یا آسانی کی حالت میں۔ تو یہ اہمیت ہے صبر کی۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صبر آدھا ایمان ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، یقین کی دولت کو کہتے ہیں۔ اور یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ روزے کے ذریعے پیدا ہوگا۔ تو روزہ خود آپ کو ایک کاملیت، اکملیت، ایک جسے کہتے ہیں کہ پورے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ نہ صرف یہ ایک اعضاء و جوارح کی عبادت، بلکہ آپ کے دل کو یقین اور ایمان سے لبریز کرنے کے لیے طریقہ۔ ساتویں فضیلت خود روزے کے حوالے سے، عام دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے یا کم کھائے یا بھوکا رہے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے نجات اس کو مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد بھی اس روزے کو اپنی عادت بنائی جائے، تاکہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی فوائد بھی ملے۔ حدیث رسول ہے کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے سینے کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ ظاہری بیماریاں یعنی جو میڈیکل پرابلمز، انفیکشن ہے، نمونیا ہے، ٹوبرکلوسس ہے، کینسر ہے، سانس کے امراض ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل ہے اس کے خود اپنے امراض ہیں، خود اس کا انفیکشن ہے، مایوکارڈائٹس ہے، مایوکارڈل انفارکشن ہے، انجائنا ہے، ہارٹ فیلئر وغیرہ وغیرہ۔ اور باطنی بیماریاں یعنی روحانی بیماریاں، وہ بیماریاں جو نظر نہیں آتی، کینے کی بیماری، حسد کی بیماری، حب جاہ کی بیماری، خود پسندی کی بیماری، ایمان میں کمزوری کی بیماری۔ تو ظاہری بیماریاں یعنی طبی بیماریاں اور باطنی بیماریاں یعنی روحانی بیماریاں، دونوں بیماریوں کا علاج اس روزے میں پنہاں ہے۔ خواتین کے لیے اسپیشلی ریکمنڈ کیا گیا ہے روزہ رکھنا۔ وہ کس طرح کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک عورت اور مرد لڑ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب لڑنے کی وجہ پوچھی تو عورت نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرد سے دریافت کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو اس مرد نے کہا کہ میں اس لیے اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ خوبصورت نہیں رہی۔ یعنی جب شادی کی تھی تو خوبصورت تھی، لیکن اب یہ خوبصورت نہیں رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرد کو کوئی نصیحت نہیں کی، اس عورت کو یہ کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری چہرے کی شادابی میں اضافہ ہو، تم خوبصورت رہو ہمیشہ ہمیشہ، تو تم کم کھاؤ یعنی روزے رکھو۔ عید کے دن بیوٹی پارلر پہ کتنے ہجوم آپ نے یا بہرحال جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھے ہوں گے۔ اب تو مردوں کا بھی فیشیل شروع ہو چکا ہے، مردوں کو بھی باقاعدہ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے بار بار یا ہیئر ڈریسر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یقین کیجئے روزہ اور نماز شب کے لیے بھی ہمیں ملتا ہے، مستحب روزے اور نماز شب، کہ یہ آپ کے چہرے کی نورانیت میں اور آپ کی جسم کی خوبصورتی میں اور آپ کی صحت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مستحب روزے کیوں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ آیت ماہ رمضان کے روزوں کے لیے ہے، ان کے وجوب کے لیے ہے۔ اب آپ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنے پر کیوں اکسا رہے ہیں؟ مطلب کسی کو مستحب روزے کی دعوت دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو اکسایا جائے کسی غلط کام کے لیے۔ تو بڑی اچھی دلیل بھی وہ پیش کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر ایسا ہی ضروری تھا، نیکیوں کا تسلسل، تقوی کا تسلسل، ماہ رمضان کی برکتوں، سعادتوں، نعمتوں کا تسلسل بہت ضروری تھا، ماہ رمضان میں جو تبدیلی آئے اس کو سال بھر برقرار رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر روزے فرض کیوں نہیں کیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے گاہے بگاہے فرض کیوں نہیں کیے؟ مہینے میں چند ایام وہ فرض روزوں کی تاکید کر دیتا۔
تو یہ بہت اچھی دلیل ہے ایسے لوگوں کی طرف سے کہ بس ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. اور دلیل یہ ہے کہ تو پھر اللہ نے ماہ رمضان کے علاوہ روزے فرض کیوں نہیں کیے. دوسری دلیل جو کہ باقاعدہ ایک حدیث کی صورت میں لوگ پیش کرتے ہیں، میزان الحکمت میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد کسی اور روزے کا سوال نہیں کرے گا. یہ حقیقت ہے. واجبات کا سوال ہوگا، مستحبات کا سوال نہیں ہوگا. واجب نمازوں کا سوال ہوگا، مستحب یا نافلہ نمازوں کا سوال نہیں ہوگا. واجب روزوں کا سوال ہوگا، مستحب روزوں کا سوال نہیں ہوگا. اور اس کا جواب الحمدللہ روایتوں کی صورت میں خود ہمارے پاس موجود ہے. وہ یہ پہلا جواب، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے. سورہ رعد آیت نمبر 11. اگر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے ماہ رمضان میں روزے اس طرح رکھنے ہیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، تقوی کی منزل پہ پہنچ جاؤں، اس کے بعد گناہ نہ کروں اور تقوی پہ بدستور برقرار رہوں، تو یقیناً آپ تقوی کی منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کچا پکا ارادہ کیا ہوا ہے اور دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان جیسے ہی گزریں گے میری ٹی وی کی فضولیات شروع ہو جائیں گی، میری گفتگو اور زبان پہ جو کنٹرول تھا وہ ختم ہو جائے گا، یا میں ویسی ہی شخصیت بن جاؤں گی جیسے رمضان سے پہلے تھی، تو پھر ماہ رمضان کیا آپ کو سال بھر کے روزے بھی تقوی اختیار حاصل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. دوسرا جواب دیکھیے، خدا فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. یہ آیت نئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے کہ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 خود آپ نے ماہ رمضان میں سنی ہوگی، لیکن چونکہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا آپ سنتے تھے اسی لیے شاید اس ٹکڑے تک پہنچنے کی، اس پہ غور کرنے کی آپ کو جسے کہتے ہیں کہ توجہ حاصل نہ رہی یا موقع نہیں ملا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہاں تک یہ آیت غالباً ٹی وی پہ اور دیگر دروس میں یا محفلوں میں یا لوگوں کی زبانوں پر ضرور آپ نے یہ آیت سنی ہوگی کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایتوں میں سے واضح ہدایت اور ایک فرقان جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کو پائے تو روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخرى، تو وہ اپنی دنوں یا ایام کی گنتی کو، روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کر لے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات یا سختی نہیں چاہتا. اگر یہ آیت آپ اپنی زندگی کا نعرہ بنا لیں، اگر اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں جب بھی کوئی نیکی کریں، تو انشاءاللہ کوئی نیکی آپ کے لیے بھاری نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز جعفر تیار ہو، چاہے وہ جوشن کبیر کی دعا ہو. کوئی نیکی آپ کو ثقیل، مشکل، طویل اور زحمت و مشقت والی نہیں لگے گی اگر یہ آیت یا اللہ کا وعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان 30 دن کے روزے بآسانی رکھ سکتا ہے، اس لیے اس نے 30 دن کے روزے رکھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ پورے سال کے روزے رکھ سکتا تھا. ایک اور اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر فرض کر لیجئے آپ نے روزے رکھے بھی ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ کے روزے مکمل طور پر اسی طرح رکھے گئے ہیں کہ جس طرح آیات اور روایات میں شرائط بتلائی گئی ہیں. کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے روزے مکمل طور پہ ویسے ہی ہیں جیسے حکم دیا گیا تھا.
اور میں نے روزوں سے وہ کچھ پا لیا، مکمل طور پہ پا لیا جو ایک مومن پا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مستحب، یہ نافلہ روزے رکھے، اور روزوں ہی کی بات نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے، اگر کسی کی واجب نمازیں ہیں تو ان واجب نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے مستحب نمازیں بھی رکھی ہیں۔ تو مستحب نمازوں اور مستحب روزوں کا کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ تلافی۔ اللہ تعالیٰ نماز فریضہ کو نماز نافلہ کے ذریعے اور فرض روزوں کو نافلہ روزوں کے ذریعے مکمل فرماتا ہے۔ اگر آپ کے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ نافلہ روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ کمی دور کر دے گا۔ اگر آپ کی واجب نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ نافلہ نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ وہ کمی دور ہو جائے گی۔ 4 شوال سے 9 شوال یعنی 6 روزے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہے گئے ہیں، 4 5 6 7 8 9۔ اور آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو یہ روزے نہیں یاد رہتے، ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور ماہ رمضان کے بعد نعوذ باللہ حرام۔ تو 6 شوال کے جو روزے جو کہ خود اہل سنت برادران بھی بڑے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ عموماً بھول جاتے ہیں کہ کب 4 شوال آئی۔ جس طرح ہم عید مناتے ہیں باسی اور تباسی، شاید یہ جو عید کی 3 چھٹیاں یا عید کی جو 3 خوشیاں ہیں یا 3 عیدیں جسے ہم کہتے ہیں، شاید لوگوں میں کانسیپٹ اسی لیے ہے کہ 4 شوال سے پھر روزوں کا ایک چھوٹا سا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کمپنسیشن ہے، ایک تلافی ہے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے۔ تو کوشش کریں، اگر نہیں رکھے تو اب بھی وقت ہے، 2-3 روزے باقی ہیں، آپ ان کو پورا کر لیں۔ اگر نہ مل سکیں تو ضروری نہیں ہے، شوال میں کسی بھی دن آپ یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ماہ رمضان کی گنتی پوری ہو سکے۔ دیکھیں اسی مثال مستحب روزوں کی بالکل ایسی ہے کہ ماہر امتحان کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی پڑھائی مکمل نہ ہو اور امتحان میں آپ مکمل طور پہ جواب نہ لکھ سکیں تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں ممتحن کو مطمئن کر دوں، تو اصل جواب لکھنے کے باوجود بھی آپ حاشیے میں یا نیچے ایک نوٹ لکھ کر یا اضافی سپلیمنٹری کاپی لے کر اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ سوال کا جواب ٹھیک نہیں ہے تو اس جواب کو صحیح مان لیں۔ تو دیکھیں ایسے متقی پرہیزگار اور جسے کہتے ہیں کہ نیک طالب علم بھی ہوتے ہیں جو امتحان میں چیٹنگ سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ فرض کر لیں آپ کی موبائل کی بیٹری 1 دن چلتی ہے، لیکن فرض کر لیں کینیڈا سے کوئی فون آ جاتا ہے امپورٹنٹ اور آپ 1 گھنٹے فون پہ بات کرتے ہیں، تو کیا اب آپ کی بیٹری 1 دن چلے گی؟ جی نہیں، ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے۔ اکثر بیٹریوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 24 آور یا 2 آورز ٹاکنگ ٹائم۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو تقوی حاصل کیا ہو ماہ رمضان سے وہ جلدی ختم ہو گیا ہو، اور اس تقوی کو مزید حاصل کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے آپ کو مزید روزوں کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کی مثال بالکل گاڑی میں ڈلنے والی پیٹرول کی سی ہے۔ اکثر آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں جو 1 ہفتے چل جاتا ہے، لیکن عید کی چھٹیوں میں مثلاً آپ کو حیدرآباد جانا پڑ گیا تو ہو سکتا ہے وہی پیٹرول 2 دن میں ختم ہو جائے۔ تو ماہ رمضان کا بھی یہی حال ہے، اس میں حاصل ہونے والے تقوی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ پورے 30 دن یا 29 دن کے روزوں کا تقوی چاند رات کو گھل کر تباہ ہو جاتا ہے، جیسے نمک پانی میں مل کر۔ اکثر لوگ تو اس کو جسے کہتے ہیں کہ گھلانے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ چوڑیاں پہن کر یا مہندی لگوا کر یا بے حجابی کر کے یا بد نظیری کر کے یا اس کے علاوہ کہیں اور جا کر اپنا گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر، یہ بھی بہت آسان کام ہے اپنے تقوی کو نمک کی طرح گھلانے کا۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کے آس پاس گناہوں کے ایسے مواقع موجود ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کا تقوی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں کہ بھائی ہم نے بہت اچھی عبادت کی ہے، ہمیں اپنے اوپر مکمل اعتماد ہے، تو یقین کیجئے کہ یہ عبادت اور عبادت پہ گھمنڈ کہیں تکبر میں نہ تبدیل ہو جائے، اور بسا اوقات شیطان آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ اگر میں اس کو عبادت سے روکوں گا تو یہ نہیں رکے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اتنی عبادت کرنے پر مجبور کرو کہ اس کے دل میں خناس سما جائے، یہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، یہ اپنے آپ کو عارف باللہ، بلی والا باللہ نہیں، عارف باللہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اور یہ کہے کہ بس مجھ سے زیادہ ثواب ماہ رمضان میں کسی نے نہیں کمایا۔ امی آپ نے کتنے پارے پڑھے؟
15. دیکھیں میں نے پورا قرآن ختم کیا. اکثر بچے پوچھتے ہیں نا امی سے, دیکھیں باجی نے کتنے روزے چھوڑ دیے, میں نے تو پورے روزے رکھے. تو ٹھیک ہے بچوں کی حد تک تو یہ کاؤنٹنگ اور کمپیریزن ٹھیک ہے, لیکن بڑوں میں بعض اوقات اگر یہ تکبر آ جائے, خود پسندی آ جائے, تو یہ پورے ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا تقویٰ ختم ہو سکتا ہے. اور یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ شیطان ایک دفعہ ایک عابد کو ورغلانے گیا اور یہ کہا کہ تم نے اتنی عبادت کر لی ہے, اتنی عبادت کر لی ہے کہ گویا پوری زندگی کی عبادت بس زندگی ختم ہونے سے پہلے ہی کر ڈالی, اب تم مزید عبادت نہ کرو. جیسے ایک شخص ہے, اس کو امتحان کی تیاری کرنی ہے, ایک کتاب دی گئی ہے کہ 1 سال بعد آپ کا امتحان ہوگا اس کتاب سے, وہ کتاب وہ 6 مہینے میں ختم کر لیتا ہے اور ممتحن کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے 6 مہینے میں کتاب پڑھ لی, اب آپ میرا امتحان لے لیں. تو اسلام میں اس طرح کا کوئی امتحان نہیں ہے. اسلام میں آپ کتنے ہی اکملیت کے درجے پہ پہنچ جائیں, اپنے آپ کو کتنے ہی ترم خان سمجھنے لگیں, جب تک سانس ہے آپ کو امتحان دینا پڑے گا. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا ہے, اور تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو. شیطان چونکہ بھیس بدلا ہوا تھا, کہنے لگا میں جبرائیل ہوں. کہنے لگا اچھا تو ہم کیسے جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے. کہنے لگے تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے, آراستہ و پیراستہ ہے, بہت سے لوگ جنت میں تمہارے منتظر ہیں, تم میرے ساتھ فوراً چلو, میں جبرائیل ہوں. تو انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا کہ میں کیسے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کے لیے براق آیا تھا, تمہارے لیے بھی براق آیا ہے, یہ دیکھو سامنے کھڑا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک گدھے کو رنگ برنگی پٹیاں سجا کر لایا تھا, اس پہ رنگ لگا کے نیلے پیلے. تو وہ سمجھا کہ واقعی یہ براق ہے. چنانچہ وہ عابد اس براق پہ یعنی گدھے پہ بیٹھ گیا اور چلنے لگا. پہاڑ پہ پہنچ کر شیطان نے کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے. وہ سمجھا کہ واقعی یہ سدرۃ المنتہا کی منزل آ گئی, اب مجھے اکیلے ہی پرواز کرنا ہے. تو شیطان نے کہا آپ آگے جائیے. چنانچہ اس شخص نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اندر آگے جو ہے وہ کھائی ہے. تو اس نے کہا کہ تو کھائیے, کہ فکر نہ کریں, آپ آنکھ بند کر لیں اور قدم بڑھائیں, ایسا لگے گا کہ آپ خود پرواز کر رہے ہیں. شیطان وہ عابد نے آنکھ بند کی, قدم بڑھایا اور کھائی میں گر گیا. اب یہی شیطان دیکھا آپ نے کہ جو اپنے ماہ رمضان کے روزوں پر تکبر کرے گا, جو اپنی عبادت پر جسے کہتے ہیں فخر کرے گا, اس کا کیا انجام ہوگا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور وہ طریقے جانیے کہ جس سے انسان اپنے تکبر کو بچا سکتا ہے, اپنے تقوی کا تسلسل برقرار رکھ سکتا ہے. اب یہی شیطان ایک عالم کے پاس گیا, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ باہر نکلو, ماشاءاللہ تم نے علم تبلیغ, علم دین بہت حاصل کیا, تبلیغ کی بہت زیادہ نیکیاں حاصل کر لی, تم نے دین بہت پھیلا دیا, جتنے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا, جتنے لوگوں کو نیک بنانا تھا, تم نے وہ سب کچھ کر ڈالا, تمہارا اسائنمنٹ, تمہارا ہوم ورک, تمہارا فریضہ مکمل ہوا. اب مزید علم حاصل کرنے, اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. تو اس عالم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں. تو عالم نے فوراً کہا میری معلومات کے مطابق رسول اللہ کی رحلت کے بعد, ان کے انتقال کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جبرائیل نے اس دنیا میں آنا بند کر دیا ہے, تو یقیناً تم شیطان ہو جو جبرائیل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس طرح عالم اپنے علم کی وجہ سے اس تباہی سے بچ گیا. تو اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے, یہ تکبر ہے, یہ فخر ہے, یہ خود پسندی ہے, یہ حب جاہ ہے کہ بس میں نے بہت نیکیاں کما لی, بس میں نے بہت قرآن پڑھ لیا, بس میں نے بہت لیلۃ القدر, اور مجھے تو لیلۃ القدر واقعی مل گئی تھی, اس تمام علامات جو میں نے درس میں سنی تھی وہ موجود تھی اور میں لوگوں کو بتا رہی تھی, لوگ مجھ پہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی, مجھ کو حاصل ہو گئی. اور ماہ رمضان میں جو میری سرور کو کیفیت اور دل کی حالت ہوتی تھی وہ اور لوگوں کی نہیں ہوتی تھی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے لعلکم تتقون کی منزل پہ پہنچا دیا, اور میں نے ماہ رمضان سے وہ فوائد حاصل کیے جو کسی نے نہیں حاصل کیے. تو اب آپ کے لیے تو روزے رکھنے اور زیادہ ضروری ہو گئے کہ کیونکہ آپ اپنی عبادت کی خود پسندی میں مبتلا ہیں. دیکھیے ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے ہیں ان کی فضیلتیں, ان کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن بہرحال مومن ایک جسے کہتے ہیں کہ کاروباری ذہنیت بھی رکھتا ہے, جنت کا بھی متلاشی ہے, کچھ فائدے بھی چاہتا ہے. ماہ رمضان میں جو روزوں کے فوائد تھے وہ اپنے فیس بک پہ ڈیلی بیسس پہ ماشاءاللہ مدرسۃ القائم کی ویب سائٹ پہ پڑھ لیے ہوں گے, اور ہر روزے کے اتنے فوائد تھے کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا. اب آپ مستحب روزے کے فوائد سنیے اور خود اندازہ لگا لیجئے کہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے فوائد جو آپ کو بتلائے گئے ہیں وہ سچ ہیں کہ نہیں.
مستحب روزے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دن مستحب روزہ رکھے اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر اسے روئے زمین کے برابر سونا دیا جائے پھر بھی روز قیامت اس کا اجر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کتنا آسان ہے روزے رکھ کر، اب مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے برابر جو سونا ہوگا وہ کتنے تولہ ہوگا۔ ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں 1 تولہ سونا، 2.5 تولہ سونا یا 10 تولہ سونا، لوگ حاصل کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سوال کا جواب دے دیا، ایک مکس گیدرنگ میں شریک ہو گئے، میوزک سے بھری محفل میں خوب ہم نے گناہ بھی کما لیے۔ اس کا احساس نہیں ان کو، بس ان کو 2 تولہ، 2.5 تولہ، 3 تولہ، 10 تولہ سونا مل گیا۔ یہاں پہ اللہ پوری دنیا کے وزن کے برابر آپ کو سونا دے رہا ہے فقط ایک مستحب روزہ رکھنے کے لیے۔ تو خواتین تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ خوشی سے ان کو بے ہوش ہو جانا چاہیے اس ثواب کو سن کر۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ہمیں حدیث یاد آتی ہے جو موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن جو مثال دی گئی ہے دنیا کے برابر سونے کی اس سے متعلق ہے، اور وہ حدیث آج کل یوں بھی ضروری ہے کہ اس گناہ میں ہر دوسرا مومن ملوث ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا مذاق اڑائے گا تو اگر وہ قیامت میں اپنے عذاب، اپنی سزا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے وزن کے برابر بھی سونا دے گا تو اس سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر سونا کمانا آسان ہے تو سونے کو کھونا بھی آسان ہے۔ لیکن بہرحال اس فائدے کو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کم از کم فائدہ جو ہماری عقل میں آ سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں بہشت دے گا۔ ایک شخص کسی دن نافلہ روزہ رکھتا ہے جس سے اس کی خداوند عالم کے پاس موجود چیز مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کر دے گا۔ اب مستحب روزے کا یہ ثواب ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے ماہ رمضان کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا۔ اب آئیے کچھ پریکٹیکل باتیں کر لیتے ہیں کہ مستحب روزوں کو کب، کیسے اور کیوں کر رکھا جائے، گرمی میں رکھا جائے یا سردیوں میں رکھا جائے، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے تو ماشاءاللہ گرمیوں میں آئے، بلکہ گرمیوں میں کم آئے، کیا آئے، تقریباً معتدل اور بلکہ اچھا موسم تھا، لیکن کچھ جگہوں پہ واقعی گرمی تھی۔ تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ماہ رمضان کے روزے سردیوں میں رکھیں تاکہ ہم اس کی مشقت سے بچ جائیں۔ تو گرمیوں میں، اور ایسی گرمیوں میں جس میں اونٹ بھی پانی مانگے، تو ایسی گرمیوں میں آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند آئیں: مہمان کی عزت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ روزے اگر گرمیوں میں رکھے جائیں تو یہ خدا نخواستہ اپنے لیے زحمت و مشقت کا راستہ کھولنے کے مترادف ہے، نہیں، یہ عین سنت علی پر چلنے کے مترادف ہے، اور امام علی کی جو فیوریٹس ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ان پسندیدہ چیزوں کو اپنے لیے پسندیدہ چیز بنانے کا نام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ افضل ترین جہاد گرمیوں کے روزے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، افضل الجہاد جہاد بالنفس، کہ افضل ترین جہاد نفس کا جہاد ہے۔ یقیناً جب آپ گرمیوں میں روزے رکھیں گے آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ آپ جو ٹھنڈا پانی اور لذیذ غذائیں اور آرام چھوڑیں گے گرمیوں کے لیے اور جس مشقت سے گزریں گے وہ یقیناً ایک جہاد کے برابر ہے۔ اگر کوئی روزے دار گرمیوں میں روزے رکھتا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینہ آتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے لیے 1000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے چہرے کو پوچھتے ہیں اور افطار تک اسے خوشخبری دیتے رہتے ہیں۔ یاد کیجئے اپنے بچپن کے دن جب آپ اسکول سے تھکے ہارے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو امی اپنے دوپٹے کے پلو سے آپ کی پیشانی پر موجود پسینہ پوچھتی تھیں، اور اس پسینہ پوچھنے میں اتنی راحت آپ کو ملتی تھی کہ آپ دن بھر کی تھکن بھول جایا کرتے تھے۔ اے رات مجھے ماں کی طرح آغوش میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ، بلکہ تمام دنیاؤں کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ ماؤں کی دلوں میں جو محبت ہے اس کو بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجنے کے بعد دیگر فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے بندے کے لیے
تمہاری خوشبو اور سانسیں کس قدر پاکیزہ ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا۔ ماہ رمضان میں بھی ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخل کر دینا۔ مستحب روزوں کا وہی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ مصر ہیں کہ نہیں، ہم گرمیوں میں نہیں، ہم سردیوں ہی میں روزے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سردیوں میں بھی روزے رکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کمتر ہو جائے گا یا معتوب ہو جائے گا یا اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا یا اس کی عبادت کو حقارت سے دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سردیوں میں روزے رکھنا سردیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ رسول کی حدیث ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے۔ دکاندار ماہ رمضان کے آنے کے بعد اپنی دکان میں موجود چیزوں، پھل، سبزیوں اور کپڑوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ میں فائدہ اٹھاؤں۔ اس طرح مومن بھی چاہتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے فقط اپنے دین کے لیے فائدہ اٹھائے، چاہے وہ سائنسی ایجادات ہوں یا مختلف قسم کے حالات۔ اس میں ایک حالت موسم سرما بھی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اور سردیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سردیوں کے روزے بلا مشقت پاکیزہ کمائی ہیں، بغیر کسی کمائی کے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر ناشتے کے اسکول، کالج یا آفس چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو 2، 3 یا 4 بج چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا نیپ لے لیں تو جو تھکن یا بھوک یا پیاس یا کمزوری آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ شام کو اٹھیں گے تو تر و تازہ، فقط 1 یا 2 گھنٹے۔ اگر سردی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیپ لینے کے دوران ہی افطار کا وقت ہو جائے۔ تو خدا را اس عادت سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ بغیر ناشتے کے پورے دن کو گزار سکتے ہیں یا آدھا دن گزار سکتے ہیں تو کم از کم نیت ہی کر لیجئے مستحب روزے کی۔ اگر کسی نے روزہ کھلوا دیا تو کم از کم روزے کا ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ بلکہ روزہ ہی کیوں، سردیوں کی راتیں بھی مومن کے لیے مفید ہیں عبادت کے لیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، مومن کی بہار ہے۔ اس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جس سے اسے رات کو عبادت کرنے میں مدد ملتی ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جس سے اسے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ دن مختصر ہو جاتا ہے، روزہ رکھیے، بڑے آرام سے گزاریے، بھوک پیاس سے آری دن انشاءاللہ مختصر دن گزرے گا، اور جب رات آ جائے تو عبادت کیجئے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ دروس سن سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنی اسکول یا کالج کی کتابوں کو آپ وقت دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فقط سردیوں کے موسم یا گرمیوں کے موسم تک محدود نہیں رہنا، بلکہ ہمیں سال کے 12 مہینے یا 11 مہینے روزے رکھنے تاکہ ہماری بیٹری چارج رہے، مسلسل ہمارا تقوی جو ہے وہ مینٹین رہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر ماہ 3 روزے رکھے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس برابر 10 نیکیاں ہیں۔ اور یہ طریقہ آپ نے سلیمان فارسی کے واقعے سے بھی اخذ کر لیا ہوگا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے تم میں جو سال بھر روزے رکھتا ہے، تو سلیمان فارسی نے کہا میں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو کئی مرتبہ آپ کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دن روزوں سے رہتے ہوں گے لیکن سال بھر نہیں۔ تو سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں ہر مہینے کم از کم 3 دن روزے رکھتا ہوں، جو کہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو ماہ رمضان سے اگلے ماہ رمضان تک اگر آدمی یہ روش قرار رکھے تو گویا اس نے پورا سال نیکیوں میں، پورا سال روزے میں گزارا۔ تو اس طریقے کو جو سلمان فارسی کا اور دیگر اصحاب کا طریقہ تھا جاری رکھیے۔ ہر ماہ کے 3 روزے اور ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان کے روزے زندگی بھر کے روزے اور افطار کے برابر ہیں۔ اگر آپ نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، اس کے بعد ہر مہینے 3 دن روزے رکھے، اس کے بعد اگلے مہینے تک روزے رکھے، یعنی اس روزے کی عادت کو اگلے رمضان تک ملا دیا، تو گویا آپ نے عمر بھر روزے رکھے۔ اگر مخصوص ایام کی بات کریں تو 13، 14 اور 15ویں تاریخ، جس کو ایام الابیض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت چاند بہت چمکدار ہوتا ہے، یعنی چاند رات جسے کہہ لیں، 14ویں کی رات، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی کم و بیش چاند کی یہی حالت ہوتی ہے۔
ہر مہینے کے ایام ابیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15ویں تاریخ میں روزے رکھنا درجات کو بلند اور ثواب کو عظیم کرتا ہے۔ اگر آپ کو 3 دن روزے رکھنے ہیں تو ممکن ہو تو ان 3 دن روزے رکھ ڈالیے، 13، 14 اور 15، جس کی خود احادیث میں تاکید آئی ہے۔ سنت رسول کیا تھی، یعنی رسول اللہ کس طرح مستحب روزوں کو ادا کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ شروع میں رسول اللہ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ اصحاب پوچھنے لگے کہ کیا آپ کھاتے پیتے نہیں؟ اس کے بعد رسول اللہ نے روزے چھوڑنے شروع کیے، یعنی مستحب روزے، تو لوگوں نے کہا کیا آپ روزہ نہیں رکھتے؟ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن کھانا، اور یہ سنت حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ہر مہینے کے پہلے 3 دن روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پہلی جمعرات اور آخری جمعرات اور اس کے درمیان کا بدھ اس طرح روزے رکھنے شروع کر دیے، اور اس سنت پر، اس طریقے پر آخر عمر تک کاربند رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے گویا آپ کے لیے طریقہ آسان کر دیا۔ کسی کے لیے شروع میں روزے رکھنا آسان، کسی کے لیے آخر میں روزے رکھنا آسان، کسی کے لیے مستقل 3 دن کے روزے رکھنا آسان، کسی کے لیے جمعرات یا بدھ اس کا درمیان کا ایک دن اس میں روزے رکھنا آسان۔ جو طریقہ آپ کو پسند ہو آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ پوری تفصیل مستحب روزوں کی معلوم کریں ماہ رمضان کے علاوہ، تو توضیح المسائل میں صفحہ نمبر 262 جو پرانا ایڈیشن ہے اس میں مل جائے گی، ورنہ روزوں کا جو چیپٹر ہے احکامات کا اس میں مل جائے گا کہ شعبان کے 30 روزے، رجب کے 30 روزے مستحب ہیں، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور 10 کے بعد پہلا بدھ، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، شوال کی 34 سے 9ویں تاریخ، ذیقعد کی 25 اور 29 تاریخ، ذی الحجہ کی 1 سے 9 تاریخ یعنی 1 سے لے کے 9 تک، پھر 18 ذی الحج یوم غدیر کا روزہ اور 24 ذی الحج عید مباہلہ کا روزہ، محرم الحرام کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ، ربیع الاول کی 17ویں تاریخ، جمادی الاول کی 15ویں تاریخ، رجب کی 27ویں تاریخ یعنی شب معراج کے بعد جو دن ہوتا ہے۔ کل روزے 186 ہوئے جو آپ کے سال کے دنوں کے آدھے ہوتے ہیں۔ اسی کو مغربی ممالک میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا آلٹرنیٹ فاسٹنگ کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان آلٹرنیٹ فاسٹنگ پہ عمل کرے، یعنی گاہے بگاہے روزے رکھے، سال بھر گاہے بگاہے یعنی چھوڑ کے روزے رکھے، تو یہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، جو طریقہ کار اسلام نے 1400 سال پہلے ہی متعین کر دیا تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ دیکھیں، روزہ رکھنا یعنی مستحب روزہ رکھنا واقعی ایک مشکل کام ہے، اور ماہ رمضان میں چونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس لیے سب روزہ رکھ لیتے ہیں، اور واجب بھی ہے۔ ماہ رمضان کے بعد آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ماحول پیدا کیا جائے۔ اگر سب گھر والے اکٹھا روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنا اندرونی ماحول پیدا کریں۔ آپ نے سنا ہوگا 3D چشمے آ گئے ہیں جن کو پہن کر انسان اگر مووی دیکھے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں خود اس مووی کا حصہ ہوں، یعنی میں خود مووی کا ہیرو ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح آپ کو اپنے اندر کا ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا۔ درود سنیے اور وہ عبادات انجام دیجئے جو آپ رمضان میں پڑھتے تھے، وہ دعائیں پڑھیے جو آپ رمضان میں پڑھتے تھے، وہ اس روٹین کو اپنائیے، جلدی اٹھنے کی، جلدی سونے کی، یا جو رمضان میں آپ کیا کرتے تھے رات بھر جاگنا اور دن میں سونا، ویکینڈ پہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح بھی ہو سکے، یا تو پورے گھر والے روزہ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ اپنے طور پہ روزہ رکھیں تو وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیجئے جس سے آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی بغیر ماہ رمضان روزہ کیسے رکھیں۔ ہو سکتا ہے یہ تصویر آپ کو آج کے درس سے بالکل غیر متعلق لگ رہی ہوگی، کہ شاید سر نے ہماری تھکن کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی سلائیڈ پیش کر دی ہے جس سے ہم ریلیکس ہو جائیں، اور اگر کچھ نہیں یاد آتا تو کم از کم ایک محاورہ اس تصویر کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ سر اتنی مشکل سے ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے، عید کے بعد ہمارا پہلا دن ہے،
ہم نے سوچا تھا کہ آج سوئیوں کی باتیں ہوں گی، آج عید کی باتیں ہوں گی، آج نئے جوڑوں کی باتیں ہوں گی، آج جو ہے وہ نئی سینڈل اور پرس کی باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے آپس میں آپ لوگوں نے کر بھی لی ہوں. تو ہم تو اس چکر میں آئے تھے کھانے پینے کی کم از کم باتیں کر لیں. ماہ رمضان کے روزے لے کر آپ پھر وہی دوبارہ ایک نعوذ باللہ ایک بور ٹاپک لے کے بیٹھ گئے، وہی خشک مضمون لے کر بیٹھ گئے جو ماہ رمضان میں سنا تھا، نیکی نیکی نیکی، تقوی تقوی تقوی، وہی چیزیں آپ دوبارہ لے کے بیٹھ گئے. خدا را ہم کو رعایت دیجئے، کوئی آسانی بتلائیے. روزے ہم نے بڑی مشکل سے رکھے تھے، روزے کے بغیر روزے کا ثواب بتلائیے تو ہم جانیں. یہ درس تو ہم بھی دے سکتے ہیں، یہ معلومات ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اصل جو ٹپ ہے جسے کہتے ہیں وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ ہمیں ایسا طریقہ بتائیے کہ نہ رنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسا طریقہ جس میں ہمیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا نہ رہنا پڑے اور روزے کا ثواب بھی مل جائے. تو کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکموں کے لیے بھی یہ طریقہ رکھا ہے. جو سورہ قدر کو ایک مرتبہ پڑھے گا ماہ رمضان کے روزوں کے برابر ثواب پائے گا. فقط مستحب روزے کا ثواب نہیں، ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب. لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کو اس سورے پہ، اس سورے کے متن پر، اس سورے کے مفہوم پر، اس سورے کی خوشخبری پر مکمل یقین ہو اور آپ اس پر عملی طور پر کاربند بھی ہوں. تب کہیں جا کر آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب آپ کہیں گے سر یہ بھی زیادہ ہے، کچھ کم کیجئے، کوئی مختصر جملہ بتائیے. یہ بھی 5-6 آیات ہیں، اس کو پڑھنے بھی 15 سیکنڈ لگیں گے. اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے یا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، صبح اٹھے سحری نہیں کی، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم روزہ رکھیں. اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں سحری میں اٹھاتا اور ہم روزہ بھی رکھتے. اب روزہ رکھ کے کیا کریں گے؟ تو آپ کے لیے یہ عرض ہے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ دوپہر کا کھانا یا شام کی چائے یا صبح کا ناشتہ تو کریں گے. اس کھانے کے بعد ایک مرتبہ دل سے الحمدللہ کہہ دیں. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے گا اس کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات کے ساتھ اگر ایک سبحان اللہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. آپ کو معلوم ہے جو آپ نے ابھی سبحان اللہ کہی اس کا کتنا ثواب ہے. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پر اڑ رہے تھے، اور یہ قالین کوئی بہت چھوٹا قالین نہیں تھا. یہاں تصویر میں تو بہت چھوٹا اور اکیلے سلیمان علیہ السلام اگر یہ ہیں تو نظر آ رہے. اس قالین پر 3500 کرسیاں رکھی ہوتی تھیں، سونے اور چاندی سے بھری ہوئی. ان کی تمام بیویاں، ان کے بچے، ان کے نوکر چاکر، ان کے خادم، حتیٰ کہ کچن، فلائنگ کچن بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. جیسے PIA کی پرواز میں یا ایروپلین میں کچن ساتھ ہوتا ہے، وہیں کھانا پکتا تھا، وہیں وہ کھاتے تھے. اب اندازہ لگا لیں اگر جنت نہ ملے، سلیمان علیہ السلام کا قالین ہی مل جائے سبحان اللہ کہنے پر تو کیا بات ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پہ سفر کر رہے تھے کہ ایک کسان نے ان کو دیکھا اور کہا بے ساختہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا عزت و قدر اور منزلت عطا کی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فوراً قالین رکوایا، اترے، خود پیدل چلتے ہوئے اس کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے تم کو معلوم ہے کہ اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے تم کو کیا ثواب ملا؟ تو اس نے کہا کیا ثواب ملا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تمام سلطنت سے زیادہ ثواب تم نے اس سبحان اللہ کہنے سے کما لیا. تو یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیے چھوٹا چھوٹی نیکیاں ہیں کہ جن سے آپ روزے کا اور بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر مائنڈڈ کے لوگ ہیں، ہمیں نماز روزوں سے اور ثواب سے کوئی غرض نہیں. کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، یعنی مسکرانا پڑے فقط. تو خوش اخلاقی انسان کو اس درجے پر لے جاتی ہے جو ایک انسان دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں عبادت کر کے حاصل کرتا ہے. خوش اخلاقی کی کس کو آج ضرورت نہیں، چاہے آدمی دیندار ہو چاہے آدمی بے دین ہو. تو فقط خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے مسکرا کے، ایک مومن کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے.
یہ چیز بھی آپ کو نماز روزوں کا ثواب دلا سکتی ہے۔ اب آئیے ہمارے گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی لیلۃ القدر کا متبادل۔ یہ گفتگو اب تک جو ہوئی وہ روزوں سے متعلق، لیکن ماہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اس کا متبادل کیا ہے؟ آپ نے مفاتی میں یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی، یہ رات یعنی شب عید الفطر مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں نے یہ رات جو ہے بے خیالی میں گزار دی ہو یا اس طرح نہ گزاری ہو کہ جس طرح گزارنے کا حق تھا۔ یقین کیجئے اس رات کی بڑی اہمیت تھی، اور باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں اس افسوس سے گزرنا چاہیے تھا جس افسوس سے خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اس ماہ مبارک کو رخصت کرتے ہوئے وداع رمضان کی دعا میں فرماتے ہیں، اب ہم اس ماہ مبارک کو اس شخص کی طرح رخصت کرتے ہیں جس کی جدائی انتہائی تکلیف دہ ہے اور جس کا جانا ہمارے لیے انتہائی غمناک اور وحشت زدہ کر دینے والا ہے۔ یقیناً چاند رات انعام کی رات ہے، تحفے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے عیدی لینے کی رات ہے۔ اس رات کو اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح آپ نے لیلۃ القدر گزاری، اور اس کا ثواب بھی لیلۃ القدر سے کم نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب بھی عید کا مزہ لیں تو ایک اور روایت میں سورہ قدر ہی کے بارے میں، پہلی والی جو روایت تھی وہ انوار النجف نامی تفسیر سے لی گئی تھی، اور یہ روایت تفسیر نمونہ میں موجود ہے کہ جو شخص اس کی یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا کیا ہو، یعنی پا لیا ہو، یا جسے کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کی ہو۔ تو نہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا سورہ قدر پڑھ کے، بلکہ سورہ قدر آپ کو شب قدر کا ثواب بھی دلا سکتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا ثواب، ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب بغیر روزہ رکھے، ماہ رمضان میں آنے والی بلکہ سال بھر کی سب سے مقدس، معتبر اور عظیم رات، اہم رات، اس کا ثواب فقط سورہ قدر پڑھ کے دونوں ثواب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ اعتکاف کا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں، اور ہمارے لیے چاہے خواتین ہوں یا مرد، مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے عموماً تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے مسجد میں اعتکاف کرنا، لیکن ہمیں اس دفعہ کراچی میں ایک ایسی مسجد میں جانا ہوا ہمارا کہ جہاں پر 56 خواتین اعتکاف میں بیٹھی تھیں، 56، اور نوجوانوں میں یعنی مردوں میں 22 نوجوان، بوڑھا یا ادھیڑ عمر کا شاید ہی کوئی شخص ہمیں نظر آیا ہو۔ تو ماشاءاللہ نہ صرف خواتین میں دینداری کا رجحان وہ تو تھا ہی، خود نوجوانوں میں دینداری کا رجحان اب بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اعتکاف نہیں کیا، اور اکثر لوگ کسی مجبوری کے سبب اعتکاف نہیں کر پاتے، لیکن ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں یہ اعتکاف کروں، تو ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ وہ کس طرح اعتکاف کا فائدہ حاصل کریں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے رسول، میں چاہتا ہوں اس پہاڑ، یعنی پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں اور اپنی تمام عمر عبادت میں گزار دوں، یعنی اعتکاف میں گزار دوں۔ تو رسول اللہ نے کیا بات کی کہ تم میں سے کسی شخص کا سرزمین اسلام میں ناپسندیدہ بات پر ایک گھڑی صبر کرنا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں کتنے لوگوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے حجاب پر تنقید کی جاتی ہے، آپ کے مدرسے آنے پہ تنقید کی جاتی ہے، آپ کی نمازوں پہ تنقید کی جاتی ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کر لیں تب بھی اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اگر آپ کسی سے راہ و رسم بڑھائیں تو دوسرا شخص جس کو آپ نے غلطی سے سلام نہ کیا ہو وہ آپ پہ تنقید کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خود خواتین کے حوالے سے بہوؤں کو اپنی سسرال میں اپنی ساس کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ماحول ملے کہ جس میں وہ کسی تکلیف سے گزر رہی ہوں، کسی ظلم سے گزر رہی ہوں، تو ان کے لیے بہت اہم حدیث ہے کہ وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اگر میں نے اپنے سسرال میں کسی کی بات کو برداشت کیا یا
اپنے گھر میں فرض کر لیں آپ ہیں موجود اور اپنے گھر میں کسی کی طعنے اور طنز کے تیر کا نشانہ بن رہی ہیں آپ، تو اس بات کو اس لیے برداشت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 40 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے زندگی کا ثواب یا 9000 سال کی زندگی ملے اس کا ثواب، یا پوری زندگی یا 9000 سال کے اعتکاف کا ثواب، تو وہ بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا امام، میرے اوپر ایک شخص کا قرض ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں زندان میں ڈلوا دوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کم از کم چل کر اس شخص کو سمجھا دیجئے، میری ضمانت لے لیجئے، تاکہ وہ شخص میری شکایت گورنر سے نہ کرے، بادشاہ سے نہ کرے۔ تو امام جو ہے وہ جوتے پہن کر جانے لگے۔ تو ان کے صحابی نے کہا امام آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت برآری یعنی مدد کے لیے کوشش کرے تو گویا اس نے اللہ کی 9000 سال تک عبادت کی، دن کو روزہ رکھ کر، راتوں کو نماز پڑھ کر۔ اور ضروری نہیں ہے کسی کا قرض اتارنے کے لیے، کوئی بہت اہم مدد کے لیے، کسی مشکل کے لیے آپ جائیں۔ اگر کوئی آپ سے پانی کا گلاس بھی مانگتا ہے اور آپ اس کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، اگر آپ سے کوئی جسے کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے دھونے کا کہتا ہے، آپ اس کے کپڑے دھوتے ہیں یا گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کی خواتین کے ساتھ اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے، خود گھر کے مرد حضرات جو ہے اگر وہ کسی کام میں کسی مومن کی مومنہ کی مدد کرتے ہیں اور تمام مومن مومنین اپنے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اگر فقط وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے 9000 سال کے اعتکاف عبادت کا ثواب ملے گا پوری زندگی کے، تو کتنا زیادہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، محبت، یگانگت اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بڑھ جائے۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ جب آپ اعتکاف کا ثواب اٹھائیں گے تو یقیناً یہ وہ اعتکاف ہوگا کہ جو مقبول ہوگا۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب وہ طواف کر رہے تھے تو ان کے صحابی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کان میں کچھ کہا، تو صحابی نے اشارے سے کہہ دیا کہ جاؤ۔ پھر دوسرے اعتکاف یعنی دوسرے چکر میں وہ شخص دوبارہ آیا، اس کے کان میں کچھ کہا۔ جب امام نے یہ دیکھا تو اپنے صحابی سے کہا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے صحابی نے کہا کہ یہ شخص مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے کسی کی۔ تو امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں؟ تو اس صحابی نے کہا میں تو واجب طواف ادا کر رہا ہوں۔ تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کی مدد کرو، یعنی کسی مومن کی مدد کرنا واجب طواف سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ طواف آپ بعد میں کر لیے گا۔ مدد کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اس میں قصے ملتے ہیں، اور یقیناً آپ تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک شخص کو عید الفطر کے دن ضرورت تھی، عید الفطر کے دن قریب تھے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر کسی سے کچھ پیسے لے آؤ تاکہ ہم بچوں کے لیے کپڑے سی لیں، کپڑے کم از کم بچے تو کچھ پہن لیں۔ تو وہ شخص اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور 1000 درہم کی تھیلی لے کر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اس کو ایک اور دوست مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سخت ضرورت ہے، اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو۔ تو وہ تھیلی وہ فوراً اس شخص کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جس شخص سے اس نے یہ تھیلی لی تھی وہ تھیلی دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی جس شخص سے اس نے تھیلی لی تھی اس نے دوبارہ اپنے کسی دوست سے مانگی، تو پتہ چلا یہ وہی دوست تھا جو اس پہلے شخص سے تھیلی لے کر گیا تھا۔ یعنی ایک شخص نے اشرفیہ مانگی، پیسے مانگے، درہم مانگے کسی سے، اس نے اس کو پیسے دیے، پھر اس دوست نے اپنے کسی دوسرے دوست سے مانگے، اس نے اس کو پیسے دیے، پھر اس دوسرے دوست نے کسی تیسرے دوست سے پیسے مانگے جو ان کا مشترکہ دوست تھا۔ تو اس سے جب تھیلی لی تو پتہ چلا کہ وہ تھیلی اس شخص کے پاس دوبارہ لوٹ کے آ گئی، اور وہ تینوں شخص ایک جگہ جمع ہوئے یہ ہنستے ہوئے کہہ کر کہ یہ تھیلی لگتا ہے کہ ہم تینوں کو آپس میں تقسیم کر لینی چاہیے۔ اس میں 1000 درہم تھے، ایک درہم
اس عورت کو یعنی اس شخص کی بیوی کو دیا گیا کہ جس نے کہا تھا کہ ہمیں بچوں کے لیے کپڑے سینے ہیں، اور باقاعدہ اس نے پھر بعد میں یہ بھی کہا تھا اس شخص کو کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے تھیلی واپس لے لیے تو قیامت میں اس کا اجر ہم کو دے دے گا۔ تو 100 درہم اس بیوی کو دیے گئے، اس عورت کو دیے گئے، اور باقی 300 درہم ان تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب یہ بات اس زمانے کے بادشاہ نے سنی تو اس بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا اور 1000 اشرفیاں سونے کی دی، اور یہ کہا کہ 100 اشرفی اس عورت کو ملے گی کہ جس نے شکر ادا کیا، اور باقی 300 اشرفیاں آپس میں بانٹ لو۔ تو بہرحال مومن کی مدد کرنا یقیناً ایک بہت بڑا اجر ہے۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے بارے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سبزی فروش سے سڑی ہوئی پالک لے کے جا رہے تھے۔ ان کا ایک طالب علم ان کو رستے میں مل گیا، کہنے لگا کہ سڑی ہوئی پالک لے کے آپ کیا کریں گے، کیا پکائیں گے؟ یہ تو بیمار کر دے گی۔ تو آپ نے فرمایا میں پکاؤں گا نہیں، جا کے کوڑے میں ڈال دوں گا کیونکہ یہ خراب ہو چکی ہے۔ تو اس شخص نے کہا پھر آپ نے خریدی کیوں؟ تو طبیعت علی قاضی نے فرمایا کہ اصل میں یہ مومن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی سبزیاں نہیں بکی، چنانچہ میں نے سڑی ہوئی پالک لے لی، کل اسی پالک کو یہ کوڑے میں ڈال دے گا اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ کچھ پیسے اس کو مل جائیں، اگر میں چاہتا تو اس کو قرض بھی دے سکتا تھا یا ویسے ہی دے دیتا تحفتاً، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کاروبار کر کے پیسہ کمائے اور سستی کاہلی کا شکار نہ ہو۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کریں تو کوشش کریں یا تو قرض دیں یا کوئی ایسا لین دین کر لیں جس میں آپ پیسے زیادہ دیں اور زیادہ احسان کریں تاکہ اس کو سستی کاہلی کی عادت نہ پڑے۔ اور اگر آپ کسی کی مدد نہ کر سکیں، کسی احتیاج کو پورا نہ کر سکے تو خدارا اس کی مدد طلب کرنے کی بات کو کسی کو نہ بتلائیں۔ ایک دفعہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، جیسی وہ شخص اندر داخل ہوا، مولا کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک احتیاج ہے۔ مولا علی نے فوراً چراغ بجھا دیا اور یہ کہا کہ اگر میں تمہاری احتیاج پوری نہ کر سکا تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری چہرے کی شرمندگی کو دیکھوں جس سے تم اور زیادہ شرمندہ ہو جاؤ۔ اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے مولا علی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی احتیاج پوری نہ کر سکے تو کم از کم اس احتیاج کو راز رکھے اور کسی کو نہ بتائے۔ اگر اس نے ایسا کیا، رازداری کا مظاہرہ کیا، تو اس کو یعنی اس شخص کو جس نے اس کی احتیاج پوری نہیں کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے بتلا دیا لوگوں کو تو پھر لوگوں پہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ اس کی احتیاج کو پورا کریں۔ ہماری گفتگو کا چوتھا اور آخری مرحلہ عید کا متبادل۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے بعد کون سی عید ہے تو عید غدیر کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد عید مباہلہ کا کہ جس میں واقعی روزہ رکھنا جو ہے بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یوم جمعہ جس کو نہ صرف جسے کہتے ہیں کہ عید کہا گیا ہے بلکہ حج سے بھی مشابہت دی گئی ہے۔ حج اصغر کا ثواب جسے کہتے ہیں ملتا ہے جو آدمی جمعہ مبارک پڑھنے جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید مباہلہ، عید غدیر اور جمعے یعنی ہفتے ہفتے کی عید کے علاوہ روزانہ عید بنائیں تو آپ گناہ نہ کریں۔ یہ صرف اس شخص کی عید ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور جس کی نمازوں کا اس نے شکر ادا کیا، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید ہے۔ اگر آپ نے کوئی دن بغیر گناہ کے گزار دیا تو سمجھ لیجئے بس وہی دن آپ کا عید کا دن ہے۔ پانچواں مرحلہ یعنی خلاصہ کلام، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی شدت پسندی کا شکار ہوں۔ 3 اصحاب رسول کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ شب بیداری کروں گا، اور ایک کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا یعنی مجرد زندگی گزاروں گا۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو بہت غصہ ہوئے، منبر پہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، دیکھ لو، سن لو کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں کبھی شب بیداری کرتا ہوں، کبھی سوتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔
یعنی اور جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی آپ کو کسی ایکسٹریم عبادت کی طرف، ایکسٹریمزم کی طرف، شدت پسندی کی طرف نہیں جانا. اور اس کے لیے یہی کافی ہے کم از کم خواتین کے لیے کہ شوہر عورت کے لیے جسے کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے. آپ کی مستحب عبادات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف آپ دور کریں اور اپنا روزہ چھوڑ دیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مستحب روزہ کوئی توڑوا دے یعنی کھلوا دے تو آپ روزہ کھول لیں، آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ مستحب روزہ بھی ہو گیا اور مومن کا جو دل رکھا ہے اس کو خوش کر کے، اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کا بھی ثواب ملا. اور ہمارے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ خیر الامور اوسطھا، یعنی تمام کاموں کی خیریت عافیت اس میں ہے کہ ان کو متوسط میانہ روی سے انجام دیا جائے. چنانچہ روزوں کو ضرور رکھا جائے مگر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے. اور ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے استقامت کی راہ کو اختیار کرنا. یہ وہ آیت ہے سورہ ہود کی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کون سی آیت؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں کہا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے. رسول تو بوڑھے ہو گئے، دیگر لوگ بوڑھے نہ ہوئے، اس لیے رسول اللہ نے جس استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا وہ کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تقوی ہم نے ماہ رمضان میں حاصل کیا ہے اس تقوی کو عمر بھر ہمارے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل از سوالات بھرپور صلوات. ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ 4 شوال سے 9 شوال تک ہیں، جن کی تاکید ہے 4، 5، 6، 7، 8، 9. لیکن اگر کسی وجہ سے چھٹ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کبھی بھی یعنی عید کے دوسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں 6 روزے. لیکن جو روایتوں میں آیا ہے وہ 4 شوال سے 9 شوال تک کی تاریخیں ہیں. نہیں، جو جس پہ روزے واجب ہوں یعنی قضا ہوں تو وہ پہلے قضا رکھے گا پھر مستحب. ہاں، رجا کی نیت سے رکھ لیں. واقع ویسے نیت نہ کریں، 2 نیتوں کو نہ ملائیں. ویسے یہ رکھ لیں کہ اگر نہ ہوتے تو میں جو ہے یہ مستحب رکھتا، لیکن نیت آپ کی قضا کی ہوگی. دعائے صحت کی اپیل ہے. صحرا زہرا ولد سلیمان مرزا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جو ہسپتال میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ صحرا رضا ولد سلیمان مرزا کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ جس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو لوگ دین کی طرف راغب نہیں ہیں ان کو دین کی طرف رغبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند قدوس سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوار و انصار میں شامل فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو امام زمانہ کے انتظار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.